أصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وحبيب إلهنا بالقاسم محمد وصلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقال الرحمن في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. الصلوات. عاشقان محمد مصطفیٰ، شیعان علی مرتضیٰ، عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، یکم محرم الحرام سے نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ مختلف مذاہب و ادیان کے ماننے والے لوگ نئے سال کا آغاز مختلف انداز سے کرتے ہیں۔ کئی لوگ نئے سال کا آغاز فعل حرام سے، کچھ لوگ نئے سال کا آغاز نافرمانی خدا سے، چند لوگ نئے سال کا آغاز رقص و سرور کی محافل سے کرتے ہیں۔ لیکن شیعہ قوم وہ واحد قوم ہے جو نئے سال کا آغاز نہ نافرمانی خدا سے، نہ فعل حرام سے، نہ رقص و سرور کی محافل سے، بلکہ اپنے نئے سال کا آغاز ذکر شبیر سے کرتی ہے۔ میرے عزیزو، نافرمانی خدا سے، فعل حرام سے، رقص و سرور کی محافل سے نئے سال کا آغاز کرنا اور ہوتا ہے، محمد و آل محمد کا ذکر کر کے نئے سال کا آغاز کرنا اور ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بشرط حیات و صحت و سلامتی جس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، آئندہ آنے والے دنوں پہ اس پہ گفتگو کریں گے، کیونکہ آج پہلی مجلس ہے۔ مقدمتاً کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر جن مقدس ذوات کی اطاعت و اتباع کا حکم دیا ہے، اس سے پہلے ان کے کمالات اور فضائل کو بھی بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ ایسے ہی پروردگار عالم نے نہیں کہہ دیا، بلکہ اس سے پہلے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا: وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے میرے حبیب، یہ جو آپ پتھر پھینک رہے ہیں یہ آپ نہیں پھینک رہے، میں خود خدا پھینک رہا ہوں۔ یعنی حضور کے فعل کو اپنا فعل قرار دے رہے ہیں۔ ایک اور مقام پہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے: لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے حبیب، یہ تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے کیے ہوئے فیصلے کو مان نہ لیں۔ یہ ایسے ہی پروردگار عالم نے نہیں کہہ دیا کہ جو بھی میرے حبیب کے فیصلے سے منہ موڑے گا وہ مومن نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے بتایا ہے کہ میرے حبیب کا فیصلہ صرف میرے حبیب کا فیصلہ نہیں ہوتا، مجھ خدا کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نظام دیا ہے، سسٹم دیا ہے اتباع اور اطاعت کا۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزان محترم، یہی وجہ ہے کہ ہم بھی دنیا والوں کو کہتے ہیں کہ اہل بیت کو مان لو۔ ہم ایسے ہی نہیں کہتے، ہم نیند سے اٹھ کے نہیں کہتے کہ امیر المومنین کو مان لو، جو نہیں مانے گا وہ منافق ہے، بلکہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کریم ان کے فضائل اور کمالات بیان کرتے ہوئے تھکتا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جس کے بھی اس انداز میں قرآن کریم کے فضائل بیان کیے جائیں، اتباع اور اطاعت کے وہی قابل ہوا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کے ساتھ۔ قرآن کریم کے اندر جن کمالات کو بیان کیا گیا ہے ان کو دو عنوانوں سے یاد کیا جاتا ہے، یا فضائل کے عنوان سے
یا خصوصیات کے عنوان سے. فضائل فضیلت کی جمع ہے، خصوصیات خاصیت کی جمع ہے. فضائل ایسی فضیلت کو کہا جاتا ہے جس میں ہو سکتا ہے دوسرے بھی شریک ہوں. میں جلدی گزر رہا ہوں کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کرکٹ ٹیم ہوتی ہے نا، اس میں 11 کھلاڑی ہوتے ہیں، 3-4 بولرز ہوتے ہیں، 3-4 بیٹسمینز ہوتے ہیں، 2-3 آل راؤنڈر ہوتے ہیں. جب آل راؤنڈروں کو انتخاب کیا جاتا ہے، ان میں 2 قسم کے آل راؤنڈر ہوتے ہیں. کچھ بیٹنگ آل راؤنڈر ہوتے ہیں، کچھ بالنگ آل راؤنڈر ہوتے ہیں. لیکن جب انتخاب کی باری آتی ہے، جس کی لیول اوپر ہوتی ہے اس کو انتخاب کیا جاتا ہے اور دوسروں کو چھوڑا جاتا ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے جب آپ کی لیول سے اوپر والا بندہ موجود ہے تو ہم آپ کو انتخاب کیوں کریں. ہم بھی دنیا والوں کو تو یہی سمجھانا چاہتے ہیں. ہم مانتے ہیں کہ بہادر اور بھی ہوں گے، شجاع اور بھی ہوں گے، متقی اور پرہیزگار اور بھی ہوں گے، لیکن جب انتخاب کی باری آئے گی علی سب سے پہلے نمبر پہ نظر آئیں گے. جزاک اللہ، سلامت رہیں. عربی زبان میں فضیلت کے لیے لفظ افعلو استعمال کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے، جسے کہا جاتا ہے صیغہ افعل التفضیل. حضور سرور کائنات کی بہت ساری روایات ہیں. اشجعکم علی، اقضاکم علی، اعلمکم علی، اتقاکم علی، اوراکم علی. تم سب میں سے زیادہ بہادر علی، تم سب میں سے زیادہ بہادر علی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہادر اور بھی ہیں، لیکن جب علی کی ذوالفقار چلے گی اور تلواریں نظر ہی نہیں آئیں گی. تم سب میں سے زیادہ بہادر علی، تم سب میں سے زیادہ متقی علی، تم سب میں سے زیادہ پرہیزگار علی، تم سب میں سے زیادہ شجاع علی، تم سب میں سے زیادہ پرہیزگار علی. جب سب میں سے زیادہ فضیلت رکھنے والا علی موجود ہے تو دوسروں کی باری کیسے آئے گی؟ شریعت کے مسائل کے اندر بھی ایسا ہی ہے. میراث کا ایک مسئلہ ہے، غور کیجئے گا. اگر کوئی انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جو پیچھے اس کے وارث رہتے ہیں ان کے 3 طبقے کیے جاتے ہیں. پہلے طبقے میں اس کے ماں باپ اور اس کی اولاد آتی ہے. دوسرے طبقے میں بہن بھائی، دادا دادی آتے ہیں. تیسرے طبقے میں چچا پھوپھو وغیرہ آتے ہیں. لیکن میرے عزیزو یاد رکھیے گا، یہ جھگڑے، یہ فتنے، یہ فساد، اختلافات صرف اس لیے ہی ہوتے ہیں کہ ہم مسائل شریعہ کو سمجھتے نہیں ہیں. کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے، اس کے بھائی آ جاتے ہیں، ہم اس کے وارث ہیں. نہیں میرے عزیزو، جب تک اس کی اولاد موجود ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد کی اولاد بھی موجود ہے، تو دوسرے طبقے والے وارث نہیں بن سکتے. توجہ چاہتا ہوں. پہلے طبقے کے افراد میں ہوتے ہوئے دوسرے طبقے کے افراد وارث نہیں بن سکتے. دوسرے طبقے کے افراد کے ہوتے ہوئے تیسرے طبقے کے افراد وارث نہیں بن سکتے. پوری توجہ چاہتا ہوں. ہم بھی تو دنیا والوں کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں نا. جب مادی وراثت میں پہلے طبقے کے افراد کے ہوتے ہوئے دوسرے طبقے کے افراد وارث نہیں بن سکتے، تو معنوی وراثت میں اہل بیت کے ہوتے ہوئے دوسرے کیسے وارث بنیں گے؟ اہل بیت کے ہوتے ہوئے دوسرے کیسے وارث بنیں گے؟ اسے کہا جاتا ہے فضیلت. خاصیت ایسی صفت کو کہا جاتا ہے جو جس میں ہو بس اسی میں ہی ہو. توجہ نہیں فرمایا آپ نے حضرات نے. جو جس میں ہو بس اسی میں ہی ہو، کسی اور میں نہ پائی جاتی ہو. جب یہاں پہ پہنچتے ہیں نا، عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے. اہل بیت کو فضائل کے باب میں نہ ڈھونڈا جائے، اہل بیت کو خصوصیات کے باب میں دیکھا جائے. عزیزان محترم، ہم دنیا والوں کو یہی کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں فضیلتیں اوروں کی بھی ہوں گی،
لیکن کسی میں بھی کوئی ایسی خصوصیت نہیں پائی جاتی جو کسی اور میں نہ پائی جاتی ہو، لیکن ہم ایسے 14 کو ماننے والے ہیں جن کے ہر ایک فرد میں خاصیت پائی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلے اہل بیت کے فضائل کیا ہیں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ اہل بیت کی فضیلت ہے، خاصیت نہیں، کیونکہ اہل بیت طیب و طاہر ہونے میں دوسروں تو افضل ہیں، لیکن اس میں بھی 14 کے 14 شریک ہیں۔ اہل بیت کا نور ہونا یہ اہل بیت کی فضیلت ہے، خاصیت نہیں۔ اہل بیت کا معصوم عن الخطا ہونا یہ اہل بیت کی فضیلت ہے، خاصیت نہیں۔ مجھے دنیا والوں پہ افسوس ہوتا ہے جن اہل بیت کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل بیت کا نور ہونا ان کی فضیلت ہے، جن کی فضیلتیں نور ہونا ہو ان کی خاصیتیں کیا ہوں گی؟ سلامت رہے، جزاک اللہ۔ خلقت انسانی میں یہ لفظ میں نے اس لیے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم المرسلین تک، خاتم المرسلین سے لے کر تا قیام قیامت تک صرف امیر المؤمنین ہی ایسے انسان ہیں جن کی ماں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر سے بلا کر خانہ کعبہ میں بلوایا اور دیوار کعبہ کو شگاف کر کے بتایا کہ یہ خاصیت صرف علی ابن ابی طالب کی ہے۔ اللہ ایسی ہی کچھ خاصیتیں امام حسین ابن علی ابن ابی طالب میں پائی جاتی۔ کتاب کا نام ہے پر تو یہ از عظمت امام حسین علیہ السلام، آیت اللہ صافی غلپیگانی کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ روایت لکھتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمتص لسان الحسین کما یمتص الرجل التمر۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزان محترم، آج تک آپ نے یہ سنا ہوگا کہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے مرسل اعظم کی زبان چوسی تھی، امام حسین علیہ السلام نے رسول اللہ کی زبان چوسی تھی، لیکن اس روایت کے اندر راوی روایت کر رہا ہے کہ میں نے دیکھا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی زبان چوس رہے ہیں۔ رسول خدا کی زبان کا چوسنا یہ امام حسین کی خاصیت نہیں ہے، فضیلت ہے، کیونکہ اس میں امیر المؤمنین بھی شامل ہیں، لیکن خود رسول خدا کا امام حسین کی زبان کو چوسنا یہ امام حسین کی خاصیت ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ رسول خدا کی زبان کو امام حسین علیہ السلام چوسیں کیونکہ رسول خدا کمال مظہر الہی ہیں، لیکن رسول خدا امام حسین علیہ السلام کی زبان کو کیوں چوس رہے تھے؟ جو میں نے سمجھا ہے کہ مرسل اعظم کی ایک روایت ہے، حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ حسین نے میری زبان چوسی ہے، وہ مجھ سے ہو گیا ہے، بلکہ میں محمد مصطفیٰ نے بھی حسین کی زبان چوسی ہے، اس لیے حسین سے ہو گیا ہوں۔ دوسری خاصیت امام حسین علیہ السلام کی، آپ نے بہت سارے روایات کے اندر سنا ہوگا کہ حضور سرور کائنات نے ارشاد فرمایا، ذکر علی ابن ابی طالب عبادہ، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اپنی مجالس کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ اے علی، آپ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور آپ سے صرف منافق ہی بغض رکھے گا،
لیکن آج تک آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ جس مقام پہ علی علی کرو اللہ تعالیٰ اس مقام کو نجف اشرف بنا دیتا ہے۔ سامن الحجج امام رضا علیہ السلام کی بڑی فضیلت ہے، امام کے فضائل بیان کرنا بڑی عبادت ہے، لیکن آپ نے کبھی تک نہیں سنا ہوگا کہ جس مقام پہ امام رضا کا ذکر کریں، جس مقام پہ امام رضا کے فضائل بیان کریں، اللہ تعالیٰ اس مقام کو مشہد بنا دیتا ہے۔ اگر مشہد کے فیض لینے ہو اس سرزمین پہ جانا ہوگا، پوری توجہ چاہتا ہوں، لیکن امام حسین علیہ السلام وہ ذات ہیں جن کے جہاں پہ بھی فضائل بیان کیے جائیں، جن کا جہاں بھی ذکر کیا جائے، اس مقام کو اللہ تعالیٰ کان قبۃ الحسین، گنبد امام حسین کے مانند بنا دیتا ہے۔ اس مقام کو عام نہ سمجھیے گا، یہ مقام گنبد امام حسین کی مانند ہے۔ روایات کے اندر آیا ہے خانہ کعبہ پہ جو پہلی نظر پڑے اس وقت جو وہ دعا کی جائے، پروردگار عالم دعا کو رد نہیں کرتا۔ گنبد امام حسین کے نیچے دعائیں کی جائیں، اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ مجلس امام حسین میں دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ دعا کو رد نہیں کرتا۔ آیت اللہ تقی بہجت رحمت اللہ علیہ کا معروف اور مشہور جملہ ہے، آپ فرمایا کرتے تھے جب بھی آپ مجلس میں جائیں، آپ سے سوال کیا جائے کہاں جا رہے ہیں، مت کہا کریں کہ میں مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ کہا کریں کہ کربلا جا رہا ہوں۔ اور جس مقام پہ آپ تشریف فرما ہیں، صرف آپ نہیں آتے، آسمان سے فرشتے بھی آتے ہیں۔ مرسل اعظم کی روایت ہے، ما قوم اجتمعوا یذکرون فضل علی بن ابی طالب الا هبطت علیہم ملائکۃ السماء حتی تحف بهم فاذا تفرقوا عرجت الملائکۃ الى السماء فیقول لهم الملائکۃ انا نشم من رائحتکم ما لا نشمه من الملائکہ فلم نر رائحة اطیب منها فیقولون انا كنا عند قوم یذکرون محمدا واہل بیتہ فعلیک فینا من ریحہم فیقولون اہبتوا بنا الیہم حتی فیقولون اہبتوا بنا الیہم فیقولون تفرقوا ومضى كل واحد منهم الى منزلہ فیقولون اہبتوا بنا الیہم حتی نتعطر بذلک المکان۔ آخری حلالی موالی تک توجہ چاہتا ہوں، مرسل اعظم ارشاد فرماتے ہیں جس مقام پہ محمد و آل محمد کا ذکر کیا جائے وہاں پہ آسمان کے فرشتے آتے ہیں۔ جب وہ فرشتے ذکر سن کے واپس جاتے ہیں، دوسرے آسمان والے فرشتے کہتے ہیں ہمیں آپ سے ایسی تو خوشبو آ رہی ہے جو ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ فرشتے کہیں گے ہم زمین کے اس ٹکڑے پہ گئے تھے جہاں محمد و آل محمد کا ذکر ہو رہا تھا۔ وہ فرشتے کہیں گے ہمیں بھی تو وہاں لے کے جائیے۔ وہ فرشتے کہیں گے مجلس ختم ہو گئی، مومنین اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں۔ وہ فرشتے کہیں گے مجلس ختم ہو گئی ہے نا، وہ مقام تو موجود ہے جہاں ذکر ہوا تھا۔ بڑی مہربانی، سلامت رہے، تقبل اللہ، جزاک اللہ۔ وہ مقام تو موجود ہے جہاں محمد و آل محمد کا ذکر ہوا تھا۔ آخری خصوصیت امام حسین علیہ السلام کی، امام حسین علیہ السلام وہ امام ہیں، اکبر کے بابا وہ امام ہیں، جہاں بھی آپ کا ذکر کیا گیا وہاں کے بسنے والے آپ کا نام سن کے رو پڑتے تھے۔ میں مانتا ہوں امیر المومنین اول المظلوم ہیں، تسلیم کرتا ہوں سید الساجدین بڑے مظلوم ہیں، لیکن ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، یہ روایت صرف سید الشہداء امام حسین کے لیے ملتی ہے۔ مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ اس رونے کی قدر آپ کو قیامت میں پڑے گی۔ روایات کے اندر ملتا ہے کل عین باقیۃ یوم القیامت الا عین بکت علی مصاب الحسین، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی
سوائے اس آنکھ کے جو دنیا میں غم حسین میں روا کرتی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ امام حسین علیہ السلام وہ ذات ہیں جس پہ انبیاء، اوصیاء، اولیاء نے گریہ کیا ہے۔ جب ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے ترک اولا ہو گئی تھی نا، جبرائیل امی چند کلمات دے کر آ گئے۔ اس کا کچھ حصہ یہ تھا، یا حمید بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین۔ جب امام حسین علیہ السلام کا حضرت آدم نے نام لیا نا، آپ پہ غم طاری ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، رو کے کہتے ہیں اے جبرائیل امی ذرا مجھے بتائیے آخر کیا وجہ ہے؟ میں رسول اللہ کا نام لیتا ہوں مجھے رونا نہیں آتا، علی مرتضیٰ کا نام لیتا ہوں مجھے رونا نہیں آتا، سیدہ کا نام لیتا ہوں مجھے رونا نہیں آتا، حسن مجتبیٰ کا نام لیتا ہوں مجھے رونا نہیں آتا، لیکن جب حسین کا نام لیتا ہوں مجھے رونا آ جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزاداران مظلوم کرب و بلا، جبرائیل امی ارشاد فرماتے ہیں یا آدم ولدک ھذا یصاب بمصیبت تصغر عندها المصائب۔ آپ کے اس بیٹے پہ وہ مصیبتیں آئیں گی جن کے سامنے دنیا کی مصیبتیں چھوٹی نظر آئیں گی۔ وہ کون سی مصیبتیں ہوں گی؟ یقتل عطشانا وحیدا فریدا لیس له ناصر ولا معین فیذبح ذبح الشاة من کفاہ۔ آپ کے اس بیٹے کو بے یار و مددگار کر کے مارا جائے گا، آپ کے جسم اطہر سے سر کو جدا کیا جائے گا، سروں کو نیزوں پہ بلند کیا جائے گا، ان کی بہنوں کو بازاروں میں پھرایا جائے گا، ان کو ایسے ذبح کیا جائے گا جیسے جاہلیت کے زمانے میں گوسفند کو ذبح کیا جاتا تھا۔ عزاداران مظلوم کرب و بلا مجھے معاف کیجئے گا، پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ جب حضرت جبرائیل امی اور حضرت آدم علیہ السلام میں یہ گفتگو ہوئی، دونوں ایسے روئے جیسے جوان بیٹے کی لاش پہ بوڑھی ماں روتی ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزاداران مظلوم کرب و بلا، جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے نا، جناب سیدہ امام حسین کو رسول اللہ کی خدمت میں لے کر آئی ہیں، رسول اللہ نے امام حسین کو دیکھ کر زار و قطار گریہ کیا۔ بی بی فرماتی ہیں بابا آپ کو نوازا ہوا ہے، آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا بیٹی فاطمہ جبرائیل امی میرے پاس آیا تھا، اس نے کہا تھا آپ کے اس بیٹے کو مارا جائے گا کربلا کی سرزمین پر۔ بی بی رو کے فرماتی ہیں بابا وہ کون سا زمانہ ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا نہ میں ہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ زہرا تم ہوگی۔ بی بی نے زیادہ رونا شروع کیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بیٹی رونا نہیں، اپنی اہمیت کو دیکھیے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میری بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا جن کے مرد حسین کے مردوں پہ روئیں گے، جن کی عورتیں حسین کی عورتوں پہ روئیں گی۔ اجرکم علی اللہ۔ بس عزاداران مظلوم کرب و بلا آخری فقرہ، حضرت ابن عباس کہتے ہیں جب ہم جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے نا، نئے نوا کے مقام پہ رکے، علی امیر المؤمنین نے بہت گریہ کیا۔ آپ نے اتنا گریہ کیا جو آپ کے آنسو مبارک سینے پہ آ گئے، رو کے فرماتے ہیں ابن عباس آپ کو پتا ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ میں نے کہا نہیں مولا مجھے نہیں معلوم۔ رو کے فرماتے ہیں اگر آپ کو معلوم ہوتا آپ بھی ایسے گریہ کرتے جیسے میں گریہ کر رہا ہوں۔
آپ نے مجھے کربلا کی سرزمین سے ایک مٹی اٹھا کے دی. مجھے کہا ابن عباس یاد رکھنا جب اس مٹی سے خون جاری ہو سمجھنا میرا حسین مارا گیا. بس عزاداران مظلوم کربلا. ابن عباس کہتے ہیں میں ایک دن نیند سے اٹھا دیکھا وہ مٹی خون میں تبدیل ہو گئی تھی. ایک کونے سے منادی ندا دے رہا تھا اصبروا یا آل الرسول قتل فرخ البتول نزل الروح الامین ببکاء وعویل. اے آل رسول صبر کیجئے زہرا کا لخت جگر مارا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ.